تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله وشق الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. کرو تیرے نام پہ جا پتا رہ جا بس دو جہاں پتا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں میں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو ہاں پکڑے دل سے. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رضا فرماتے ہیں اللہ کی شرطابہ قدم شان ہے یہ اللہ کی شرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. عزیزان ملت اسلامیہ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین امت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے ظاہر فرمایا. اخرجت یا بمانے اس ہجرت ظاہر کرنے کے معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا اور تمہیں لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے پیدا فرمایا. وتنہون بالمعروف اور تم جو ہے اچھائیوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے جو ہے لوگوں کو روکتے ہو. وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیتے ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت فرمایا. اے امت محمد فی علم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہاں پہ مفسرین نے فرمایا کہ امت محمد بہتر ہے اللہ کے علم میں فی لوح محفوظ یعنی کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں جو پیغمبر آئیں گے وہ پیغمبر تمام انبیاء سے افضل اور ان کی امت تمام امتیوں سے افضل رہیں گی. عزیزان ملت اسلامیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ہر جانب سے اور ہر لحاظ سے اللہ نے ہم اور آپ کو بہتر بنایا اور خیر امت کے لقب سے اللہ نے ہم اور آپ کو نوازا. ترمذی کی حدیث پاک ہے یہ پہلے شان نزول سماعت فرمائے کہ مالک بن سعید اور ورق بن یہودا جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے اور کہتے کہ ہم تم سے افضل ہے اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے. جس دین کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو تو ان کے رد میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہ ہی تم امت محمد سے افضل ہو نہ ہی تمہارا دین امت محمدیہ کے دین سے افضل ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو تمام دینوں سے افضل بنایا اور اس امت کو تمام امتوں پر اللہ نے فضیلت دی. اور ترمذی کی حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. البتہ میری امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تو جو جماعت کو اختیار کرے وہی جنت میں داخل ہوگا اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا. جماعت کا لفظ حدیث پاک میں ترمذی میں آیا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. البتہ میری امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تو جب اختلاف میری امت میں پیدا ہو جائے تو لوگوں پر لازم ہے کہ وہ صراط اعظم کے ساتھ داخل ہو جائے یعنی صراط اعظم کے ساتھ میں شامل ہو جائے. تو صراط اعظم کہتے ہیں کہ جو اس زمانے کی بڑی جماعت ہو اس کے ساتھ میں داخل ہو جاؤ. ماشاء اللہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت پوری ورلڈ میں 85% ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہو جاؤ. ترمذی کی حدیث سے بات ہے کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر نہیں جمع فرمائے گا تو تم پر لازم ہے کہ تم جماعت کو پکڑو اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا. یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور حاکم نے اور طبرانی نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. امام ترمذی نے اسے حدیث حسن کہا ہے اور باقی لوگوں نے اسے صحیح سندوں کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا. اب ہم خوش نصیب مسلمان ہیں کہ اللہ نے ہمیں سنی میں پیدا فرمایا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ نے انہیں بتاقیدگی میں پیدا فرمایا.
ہم اہل سنت پر جماعت جو ہے نبی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جب ان کے امیر صاحب آئے تب تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ہو تو شرک و بدعت کے فتوے لگے، تمہارے امیر کا عقیدہ تمہیں مبارک ہو، رسول کا عقیدہ ہمیں مبارک ہو۔ ہم رسول کی تعظیم میں کل بھی کھڑے ہوتے تھے، آج بھی کھڑے ہو رہے، انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی آنے والے رسول کی تعظیم میں کھڑے ہو کر سلام پڑھیں گی۔ ایک مرتبہ اور درود کرے اللہم صلی علی محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت یعنی خیر امت کا اللہ نے ہمیں لقب دیا، اور خیر امت جو آپ تمام انبیاء کرام کی امتیں گزر گئی۔ امام ابو باہری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 لوگوں کو میری امت سے بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا، اور ان 70,000 میں ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000 کی جماعت ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی شان ہے۔ اور ایک روایت میں اور ہے کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا کے جتنے انبیاء کرام تشریف آئے ان سب کی امتوں کو ملا کر جو ہے 140 صفحے ہو جائیں گے، 120 صفحے امتیوں کی رہیں گی، جن میں آقا فرماتے ہیں کہ 80 صفحے صرف میرے امتیوں کی رہیں گی، اور 40 صفحوں میں باقی انبیاء کرام کی امتیں رہیں گی۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی کثرت کرو، اس لیے کہ امت زیادہ ہوگی تو کل قیامت کے دن مجھے بھی فخر ہوگا کہ میری امت زیادہ ہے۔ لیکن ہمارا کیا کرتے ہیں، ہم دو ہماری دو کے نعرے پہ عمل کرتے ہیں، کافرانہ نعرہ ہے ہم دو ہمارے دو، اس نعرے پہ عمل کرتے ہو اور خود خدا بننے کی کوشش کرتے ہو کہ ان کو رزق کون دے گا، کھانا کون کھلائے گا۔ تو 10 اولاد کے باپ کا تھا، اپنے تیرے باپ نے 10 کو پال کے بڑا کر دیا۔ اس زمانے میں یار جب کی دولت کی اور جو ہے خزانے کی بہتات، اس زمانے میں 4 اولادوں کو نہیں پال سکتا، تو خدائیت کا دعویٰ ہو گیا۔ اللہ ان کفرانہ جو ہے عقیدتوں سے اور کفرانہ نعروں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر ہم سب کو صحیح طرح سے دین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کی کثرت کرو تو قیامت کے دن مجھے فخر ہوگا اس بات پر۔ اب جو امت کی کثرت نہیں کرتا ہم تو ہمارے تو بس یہی سے قیامت کے رسول اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے، ہم تو ہمارے تو جتنے یہ سب تھے نا یہ ہمارے تو جا تو ہم تو ہمارے دو کا نعرہ لے کے گھوم رہا تھا نا، اب کیا اسی ہم تو ہمارے دو کا جس نے نعرہ دیا تھا اسی کو تلاش کر، پھر قیامت کے دن آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق تھے جن کا نام تھا حضور مفتی اعظم ہند۔ ان کے زمانے میں اندرا گاندھی نے فتویٰ دیا تھا اور آرڈر جاری کیا تھا کہ پاپولیشن کنٹرول، 2 آدمیوں سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ مفتی اعظم ہند نے اس کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ جائز نہیں، ہاں آپ بچے نہ پیدا کرنے والا بات ہے، غسل کرنا جسے بات کہا گیا نا غسل کرنا۔ اب یہ شرم و حیا کے خلاف ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ غسل کسے کہتے ہیں۔ ان کو حضور مفتی اعظم ہند نے حدیث سے پاک میں اس کا ذکر آیا کہ غسل کرو، اگر نہیں پیدا کرنا چاہتے نا جی ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے وہ کوئی بات نہیں، لیکن اللہ جسے پیدا کرنا چاہے اسے آپ روک نہیں سکتے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا فرما دیا۔ تو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ فرعون چاہتا تھا نا کہ موسیٰ نہ پیدا ہو، کتنی کوششیں کی اس نے، لاکھوں بچوں کو جو ہے اس نے قتل کروا دیا، لاکھوں حاملہ عورتوں کے بچے اس نے گروا دیے، لیکن جو اللہ چاہتا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسی کے گھر میں فرعون کے گھر میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی پرورش بھی کرائی، اسی کے ہاتھوں سے کرائی، اور پھر موسیٰ ہی کے ہاتھوں سے فرعون کو ہلاک بھی کرا دیا۔ پھر اللہ کی شان عظمت ہے تو حضور مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے بھائی کہ 2 پاپولیشن کنٹرول میں اور ہم اللہ کی جو قدرت کی چیزوں کو بدلنے اور قدرت کی چیزوں میں دخل اندازی کرنے لگے۔ حضور مفتی اعظم ہند کو اندرا گاندھی نے تمام طرح کے آفر دیے تھے، آپ صرف اتنا کہہ دیجیے کہ جائز ہے، اس لیے کہ سنیوں کی اکثریت در بھی تھی، آواز بھی ہے، صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ جائز ہے۔ تمام لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ پاپولیشن 2 ہم 2 ہمارے لیے جائز ہے، آپ بھی کہہ دیں، ندوہ علماء نے کہہ دیا، علماء دیوبند نے کہہ دیا، علماء اہل حدیث نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم 2 ہمارے لیے یہی ٹھیک ہے، تم بھی کہہ دو۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ بریلی ہے، بریلی یہاں پہ کسی کے جو ہے حکم کے مطابق فتوے صادر نہیں کیے جاتے، یہاں پہ وہی فتوے صادر کیے جاتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات ہے، یہاں پہ چہرے دیکھ کے اور فتوے دیکھ کے فتووں کو رنگ نہیں بدلا جا سکتا۔ اب وہی بتائیں گے جو رسول نے بتایا تھا، اب اس کے لیے تم چاہے ہمیں جیل میں ڈال دو یا پھانسی کی سزا سنا دو۔ اور حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تھا میری سنت سے مجھے کون ہٹا سکتا ہے، یہ اصیلی بھی میری سنت آبائی ہے، اگر تم جیل میں ڈال دو گے تو میں یہ بھی سمجھوں گا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے کہ آج میں جیل میں گیا ہوں اور
अब किसी अपने ज़ात के लिए नहीं गया बल्कि रसूल के ज़ात के लिए जेल में गया हो, रसूल की शरीयत के लिए जेल में गया हो, तो ये मेरी खुशनसीबी होगी जेल में डालना, तुम डाल दो, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अहले हक को हमेशा परेशान किया जाता था, दीन वालों को, और क़यामत तक परेशान किया जाता रहेगा। आप बहुत सारे वाक़ियात अपने दौर में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एक मरतबा दुरूद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, और इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम्हें लोगों की हिदायत और भलाई के लिए पैदा किया गया, ताकि तुम लोगों के दरमियान इस्लाह करो और लोगों को बताओ कि हक क्या है और बातिल क्या है। तामुरुना बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से लोगों को रोकते हो, और तुमिनुना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतियों, जरा सोचो सही, और ये बात इस आयत करीमा के गौर करो कि अल्लाह ने हमें खैर उम्मत का लक़ब दिया है, और खैर उम्मत के अल्काबाज से अल्लाह ने हमें नवाजा है। सारी उम्मत पर अल्लाह ने हमें फजीलत दी, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सब कुछ दिया। अल्लाह ने हमें माल दौलत की कसरत भी अता फरमाई है। आप अरब के हालात का जायजा ले ले, सोने और चांदी के पहाड़ उनके यहाँ है। आज अगर यहाँ का मुसलमान पस्ती के कामयाबी में है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और इस चीज पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि चंदा कैसे किया जाए, उर्स कैसे मनाया जाए। बहस की चीजें ये नहीं है, बल्कि बहस की चीजें ये है हमारे मोहल्ले में कुंवारी लड़कियां कितनी बैठी हुई है, उनके लिए दूल्हा नहीं मिल रहा है, उनके लिए चंदा किया जाए, अच्छे लड़के तलाश करके शादियां कराई जाए। बहस की चीजें ये है, हमारे अंदर ये चीजें मौजूद होनी चाहिए, और हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए चंदा करके हमें जो है जब से कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए हमारे मोहल्ले में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं और जिनकी किफायत करने वाला कोई नहीं है, और हम चंदा करके उन बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, उनके लिए अच्छी तरह की जो है परवरिश का इंतजाम करेंगे। बहस की चीजें ये है, ये अपने कौम के अंदर पैदा करो, और ये चीजें क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ये नहीं पूछेगा तुमने उर्स मनाया था नहीं मनाया था, जैसे किया था या नहीं किया था। आप तो ऐसे को पसंद करते हो तो एक लम्हे में आपको जन्नत अता कर दे और कह दे सुभान अल्लाह पढ़ लो, 70,000 अपने कुरान का सवाब मिल जाएगा। ये बात झूठी है, और मैं मेरे रसूल से ऐसा पैगाम उलमा देते हैं। इस महीने में कई जय्यद उलमा मेरे हक में चढ़ चुके हैं, और ऐसे आलिमों का मैं नंबर तलाश करता हूँ जो कौम के अंदर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। यार अब इस उम्मत को कहाँ तक लेकर जाओगे? उम्मत हर जहाँ जानी तबाह बर्बाद हो रही है। तुम आज भी सुभान अल्लाह के चक्कर में, जन्नत अदा करने के चक्कर में फंसा के रखे हो। जरा इस उम्मत के अमाल की इस्लाह करो, इस उम्मत के अकीदे को देखो, इस उम्मत कहाँ जा रही है, उम्मत का अकीदा क्या होना चाहिए। इस दहलीज पे आज उम्मत खड़ी है, कहाँ के मुस्तफा ने खड़ा किया था, कहाँ के साहबा ने खड़ा किया था, और आज हम और आपने कहाँ पे लाके उम्मत को खड़ा कर दिया है। बहस की चीजें ये है, ये बहस की चीजें नहीं है कि मज़ारात, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा उस मनाए थे नहीं मनाए थे, अल्लाह ये जरूर पूछेगा तेरे मोहल्ले में एक जवान जो है मेरे नबी की उम्मती औरत बैठी हुई थी और वो शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी बैठी हुई थी और उसके जो है रिश्ते नहीं आ रहे थे, बता तो सही तूने उस उम्मतिया के लिए कौन सा काम किया है। आओ जरा देखो सुनियो, नबी ने कौन सा जो है मसाइब और मुसीबत इस दिन के लिए नहीं बर्दाश्त किया। क्या आप ताइफ के वाक़ियात को भूल गए हो? क्या आपने नबी के दंदाने मुबारका को जब शहीद किया गया था उस वाक़ियों को भूले बैठे हो? नबी ने जब इस दीन के लिए अपना खून बहाया था वो वाक़िया तुम भूल गए हो? नबी ने इस दीन के लिए कौन सी मुसीबतें बर्दाश्त की थी वो वाक़िया तुम भूले बैठे हो? और सुभान अल्लाह कह दो 70 खत्म कुरान का सवाब मिल जाएगा, इसके चक्कर में बैठे हो। यार जरा सोचो तो सही, अगर जन्नत ऐसे मिल जाती और दीन का काम ऐसे हो जाता, इमाम हुसैन अपने घर बार को लेकर मदीने से करबला न आ जाते, बल्कि आप भी फरमा देते यजीद के हाथ में बैठ कर लो, बाकी में अकीदा रखो हम नहीं करते हैं, और ज़ाहिरी तौर पर बैठ कर लो। ऐसा इमाम ने नहीं किया, बल्कि जब दीन के वक्त आया इमाम हुसैन ने घर बार को लेकर और राह खुदा में लुटा दिया और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया। दुनिया वालों जब दीन की बातें आ जाए तो फिर जाहिर बाकी नहीं देखा करता है, बल्कि हुसैन वो है जब दीन की बात आ जाती है घर बार को लेकर करबला में आ जाया करता है। ऐसा कष्ट हमें इमाम हुसैन ने दिया है। आप सुन्नी होने का दावा करते हो और किस चक्कर में पड़े हो? अपने ज़बूहानी और पस्ती का जो है वो राज देखो, किस हालत में जा रहे हो। आज लोग हमें पंचर छाप के नाम से जानते हैं और ये कहते हैं पंचर छाप है। यार जरा सोचो सही, आज आदिवासी दलित जो है उससे भी तालीम में हम 3-4% जो है वो नीचे है। मैं नहीं कह रहा बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जाकर के वेबसाइटों पे पढ़ लेना। अगर सुभान अल्लाह के चक्कर
قوم کی حالت دیکھ لینا, ہماری قوم کہاں ہے اور کس حالت پہ ہونی چاہیے تھی, اور آج ہم نے اور آپ نے عرصوں اور جلسوں کے چکر میں اس امت کو لا کر کے کہاں کھڑا کر دیا ہے. یار ذرا سوچو تو صحیح, اگر قیامت کے دن مصطفیٰ نے پوچھا, اس بارے میں سوال کر دیا, اور اگر رب نے ہم سے پوچھ لیا تو پھر ہمارے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ایک مرتبہ اور درود پڑھیں, اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, نبی نے اس دین کے لیے کون سی مصیبتیں نہیں برداشت کی, اور ایک جو ہے ایک مصیبت کا تذکرہ میں کرتا چلوں. ساتویں نبی کی جو ہے وہ نبوت, اعلان نبوت کا 7واں سال ہے. میرے نبی تمام لوگوں کو جو ہے وہ غار حرا پہ بلاتے ہیں اور بلا کر کے فرماتے ہیں, لوگوں اگر میں جو کہوں مان لو گے. لوگوں نے کہا ہے محمد آپ سے بڑا صادق کوئی نہیں ہے, آپ سے بڑا امین پورے مکے میں نہیں ہے, آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے دوسری جانب ایک لشکر جو ہے وہ تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کھڑا ہے, کیا تم مان لو گے؟ تمام لوگوں نے کہا تھا ہم مان لیں گے. اے محمد کیونکہ آج تک میں نے جو ہے اور ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے, آپ کو کبھی دغا بازی دیتے ہوئے یا کسی سے کوئی دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہم مان لیں گے اس لیے کہ مکے میں آپ سے زیادہ صادق الوعد والامین کوئی نہیں ہے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اب تم لا الہ الا اللہ کہہ دو اور کہہ دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے, کامیاب ہو جاؤ گے. تمام لوگوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا اور گالیاں دے کے جانے لگے. ایک تنے تنہا بچہ کھڑا تھا جسے دنیا سنیت علی کے نام سے جانتی ہے, وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو, یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, میں آپ کا ساتھ دوں گا. مشیت الہی نے پکار کر کے کہا تھا اے بچے ذرا سوچ لے, یہ نبی کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے. اس نبی کا راستہ وہ ہے جو 40 کافروں کے بیچ سے ہو کر مدینہ طیبہ کو جاتا ہے, کیا تو ساتھ دے گا؟ علی نے کہا تھا ہاں دوں گا. پھر مشیت نے کہا تھا بات یہی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے, اس نبی کے بستر پہ ہجرت کی رات جان کو خطرے میں ڈال کے سونا پڑے گا, کیا سوئے گا؟ علی نے جواب دیا تھا سوؤں گا. پھر مشیت نے جواب دیا تھا بات یہی پر ختم نہیں ہوتی ہے, بلکہ جو ہے اپنے گھر بار کو لے کر ایک راستہ کربلا تک جاتا ہے, کیا وہاں تک جائے گا؟ علی نے جواب دیا تھا جاؤں گا. پھر مشیت نے آواز دیا تھا حسین کو قربان کرنا ہوگا, کیا تیار ہے؟ علی نے کہا تھا تیار ہوں. پھر مشیت نے جواب دیا تھا علی اکبر کی جوانی دینی ہوگی, کیا تیار ہے؟ علی نے کہا تھا تیار ہے. اور جو پھر مشیت نے جواب دیا قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی, علی بتا کیا تیار ہے؟ اس 10 سالہ بچے نے جواب دیا تھا محمد مصطفیٰ اور فکر نہ کرے, جہاں پہ آپ کا پسینہ بہے گا وہاں میں اپنی اور اپنی نسلوں کا خون بہا دوں گا. نبی نے اور نبی نے ہمیں آپ کو پیغام دیا ہے, نبی نے کتنی مشقتیں جو ہے اس دین کے لیے برداشت کی ہے, اور آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو. میں ایسے عالموں کو تلاش کرتا ہوں جو قوم کے اندر ضعیف حدیث ہے اور نہ جانے کہا کہ منگڑا حدیث ہے, اور ہمارے تصوف کے عقیدے لا کر کے اور اہل سنت پر جماعت کے چستا کرتے ہیں. اس مہینے میں کئی جید علماء میرے ہاتھوں چڑھ گئے ہیں اور میں نے انہیں جو ہے اچھی طرح سے خون پہ لتاڑا ہے, اور میں نے کہا یار ذرا آپ سوچے تو صحیح, مائک پا جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ بھی بیان کر دو گے, اور ذرا رسول کو ڈرو. رسول نے فرمایا تھا میری امت کے خود جو ہے خبیر تو قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے. میں کبھی اس بات سے ڈرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا میں ایسے عقیدے آپ کے سامنے یا ایسی چیزیں بیان کر دوں, اگر اللہ نے بولنے کی طاقت کھینچ لی, میں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی اور لوگوں کو نہیں دی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مائک پہ آ کر کے ہم کچھ بھی بول دیں اور امت کے حالات پہ ذرا ہم جائزہ لیں. امت کہا ہے اس کے مطابق آپ تقریر کیا کیجیے, اور آپ سے بھی گزارش ہے ایسے سبحان اللہ کے چکر میں مت پڑا کرو. آؤ دیکھو نبی نے کون سی مصیبتیں نہیں برداشت کی. جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا, نبوت کا 7واں سال ہے, تمام کفار مکہ اکٹھا ہوتے ہیں آج کے چچا ابو طالب کے پاس اور کہتے ہیں اے ابو طالب اپنے بھتیجوں کو سمجھا لو اور کہہ دو اگر انہیں دولت کی خواہش ہے تو میں دولت سارے عرب کی لا کر کے اکٹھا کر دیں گے. اگر انہیں کسی حسین عورت سے جو ہے وہ شادی کرنے کی خواہش ہے, مکے کی جو ہے حسین و جمیل عورت سے محمد کی ہم شادی کرا دیں گے. تمام لوگ چلے جاتے ہیں لیکن یہ شرط رکھے جاتے ہیں اپنے دین کی تبلیغ بند کر دے, اپنے دین کا کام بند کر دے. ابو طالب کو کے سامنے جو ہے جب میرے مصطفیٰ آتے ہیں, ابو طالب نے کہا بھتیجے آج تمام رؤسائے قریش جو ہے مکے کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پہ سکر لا کر کے رکھ دے پھر بھی محمد تبلیغ کا کام نہیں بند کرے گا. ابو طالب نے کہا تھا بھتیجے پھر تم
तबलीग का काम करो। जब तक मैं खड़ा हूँ, मक्के के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है तो मैं हाथ भी लगा दे, मेरे मुस्तफा सोचो जरा कौन सी तकलीफों से गुजरी है तमाम कुफार मक्का ने। शोबे अबू तालिब का वाकया आपने सुना होगा, 3 साल के लिए मुस्तफा को बाइकाट किया और आज जो है बाइकाट ऐसा किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से और इनके घराने से कोई शादी ब्याह नहीं करेगा, इनके हाथों कोई खाने पीने की चीज जो है वो बेचा नहीं जाएगा। और मेरे आका जो है तमाम खानदान वालों को लेकर के और शोबे अबू तालिब के अंदर जाते हैं। यार जरा सोचो तो सही, शोबे अबू तालिब की घाटी कैसी दर्दनाक थी, कैसी वहशतनाक थी। आज इंडिया की जेल है, इंडिया के जेल में छत भी मौजूद है, दुनिया की जेलों में छत है, मगर मेरे मुस्तफा को जहाँ 3 साल कैद किया गया था वहाँ पे सर छुपाने के लिए छत नहीं था। अगर धूप भी गिरती थी तो बदन पे पड़ा करती थी, अगर बारिश भी गिरती थी तो वो भी बदन पे पड़ा करती थी। मेरे मुस्तफा ने एक बार शोबे अबू तालिब ने हज़रत खदीजा से पूछा था, ऐ खदीजा बता बेटी फातिमा कहाँ है? हज़रत खदीजा ने कहा था या रसूलल्लाह वो बेटी मेरे कमर के पीछे छुपी है। रसूल ने इरशाद फरमाया बात क्या है? सैयदा खदीजा अर्ज करती है, ऐ शोहर नामदार आप जरा सोचो, हम लोग यहाँ जो है 3 साल से कैद है और खाने पीने की चीजें नहीं है, हमने पत्ते भी खा करके गुजारा किया है, हमने चमड़े भी खा करके गुजारा किया है, हमने मिट्टी भी खा करके दिन गुजारे हैं। ऐ मेरे शोहर नामदार मेरी बेटी आज कई दिनों से जो है फाते में है, तो इसलिए मेरे कमर के पीछे छुपी हुई है, कहीं मेरे बाबा जान जो है मेरा चेहरा देख कर और वो गमजदा न हो जाए, दिन की कामों में कोई रुकावट न आ जाए, मेरे बाबा जान के चेहरे पे जो है वो पसीमानी और शर्मिंदगी न आ जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा ने फातिमा को बुलाया और बुला करके हाथ पकड़ा और पकड़ करके एक दरख्त के नीचे ले जाते हैं और दरख्त के पत्तों को उठा करके फातिमा की गोद में रखते हैं और कहते हैं बेटी आज इसी पत्ते से अपनी भूख मिटा ले, कल कयामत के दिन तेरा बाबा जान जो है अपने हाथों से सरदारी का ताज तुझे पहनाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितनी तकलीफें मेरे मुस्तफा ने बर्दाश्त की है, जब तक कि आपने सैयदा फातिमा की गोद में डाल दिए और डालने के बाद में फिर आपने रब की बारगाह में सजदा किया और फिर रब की बारगाह में अर्ज किया मालिक को मौला मैंने आज अपनी बेटी को जो है उनकी उसकी पेट को पत्तों से भरा है, इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही मैं तुझसे दौलत मांगता हूँ, ना ही मैं तुझसे शोहरत मांगता हूँ, ना ही मैं तुझसे जो है वो बादशाहत मांगता हूँ। मेरे पास परवरदिगार आलम अगर तू मुझे देना चाहता है तो कल कयामत के दिन बस इतना करम कर देना, मेरी गुनहगार उम्मत होगी और मेरे गुनहगार उम्मतियों को इसके बदले में जन्नत का परवाना अता फरमा देना। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं चाहे गौकफ़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनह परहेज़गारी वाह वाह, वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। और बरेली से आज भी आवाज आती है अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो ये अकीदा लेकर के जाना, वो तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान बन करके दुनिया से जाना, बिदाती बन करके दुनिया से न जाना। लोग कहते हैं हमें दुनिया वाले ये नहीं देखते या हुकूमत की गोलियां ये नहीं देखती है ये वहादी है या देवबंदी है, यहाँ ये हदीस है या सुन्नी है। मैं कहता हूँ यहाँ नहीं देखा जाता, कब्र में फरिश्ते जरूर देखेंगे, ये नबी का गुस्ताख है, ये नबी का गुलाम बन करके आया है, यहाँ नहीं कब्र में पता चल जाएगा। और हम तो ऐसे हैं आज भूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात, इस चेहरे की जियारत के लिए हम सारी उम्र तरसते रहे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी अता से कब्र में उस प्यारे मोहम्मद का चेहरा हमें दिखाएगा, यही हमारे लिए मेराज है। इसलिए आज से गुजारिश है मुसलमान बन के दुनिया से जाना और सुन्नी मुसलमान बन करके दुनिया से जाना, इसलिए कि हमारा अकीदा वो है हम बने नहीं, हमें रसूल ने बनाया है। और फिर को आप देख लो, किसी को इंसान ने बनाया है, किसी को अमीर ने बनाया है, और हम ऐसे सुन्नी है हमें किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि मालिक मुख्तार ने बनाया है। 1400 साल से हमने अपना नाम नहीं बदला है, यही अकीदा कब्र में लेकर के जाना। और जब कब्र में पहुंचो तो फरिश्तों से कह देना फरिश्तों मुझे मत जगाओ, मैं रसूल की गुलामी करके दुनिया से आया हूँ। और फरिश्ते कहेंगे यार इसका चेहरा ढक दो, पता चलता है ये रसूल की गुलामी करके आया है। रसूल की सुन्नतों पर अमल करो, ज़ईफ़ हदीसों से और इन सब चीजों से खुराफात से आप बचो। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है ऐसे लोग अगर आपके स्टेजों पे आए हाथ पकड़ करके उनको रोको और कहो यार जरा सोचो तो सही उम्मत के हालात क्या है, आप क्या बयान करके जा रहे हो।
امت کے حالات پر جائزہ لے. کل قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا آپ نے سبحان اللہ کہا تھا جنت علماء نے بانٹا تھا یا نہیں بانٹا تھا, کیونکہ جنت میرے باپ کی نہیں بلکہ رسول پاک کی ہے. جنت اسی کو ملے گی جس کو رسول پاک چاہیں گے. میرے چاہنے سے یا نہ چاہنے سے جنت آپ کو نہیں مل سکتی. جنت تو اسے ملے گی جسے حسنین کے لانا چاہیں گے, فاطمہ کے بابا چاہیں گے. جنت اسے ملے گی اور جو ان کے راستوں پر چلے گا جنت اللہ اسے عطا فرمائے گا. بریلی سے آواز آتی ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا پہن سکے کہ یہ سراغ لے کے چلے. نبی کے غلاموں کو راستہ اپناؤ اور حضور دوست اعظم کی تعلیمات پر عمل کرو. نبی کے جتنے بھی اولیاء نظام جو ہے غلام ہے ان عقیدوں پر چلو. لوگ ہم سے کہتے سیدوں کا جو ہے احترام نہیں کرتے, میں کہتا ہوں یار ہم رضا والے ہیں, ہم سے یہ مت کہو سیدوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. ہم رضا والے ہیں, ہر طریقہ ہم جانتے ہیں اور رضا نے ہمیں بتایا ہے کہ طریقہ جو ہے سیدوں کے ساتھ کیسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس رضا نے چادریں بچائی ہے مزاروں کی اور جس رضا نے جو ہے اس کو نیاز بچایا ہے اسی رضا کا صدقہ کھا کر کے اسی رضا پہ بھوکتے ہو. شرم آنی چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر اور صحیح طرح سے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے غلاموں پر اور جو ہے ہم سب پر اللہ رحم فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.